السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے مفرد طریقے پر مزاج کی تشخیص کو بیان کیا تھا۔ اب ہم مرکب طریقے پر مزاج کی تشخیص کو بیان کریں گے۔ انسان کا مزاج مفرد طور پر تو 3 طرح کا ہوتا ہے: تر، خشک، گرم۔ لیکن مرکب طریقے پر اس کا مزاج 6 طرح ہوتا ہے۔ ان تینوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: تر گرم، تر خشک، خشک گرم، خشک تر، خشک گرم۔ اسی طریقے پر گرم خشک اور گرم تر۔ تو یہ گویا کہ 6 قسمیں ہوتی ہیں انسان کے مزاج کی۔ اب عمر کے لحاظ سے ہر بندے کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، دودھ پیتا ہوا ہے، تو اس کا مزاج گرم، اس کا مزاج تر گرم ہوتا ہے۔ اس دودھ پیتے بچے کا مزاج تر گرم ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر جو جوان مرد ہوتے ہیں ان کا مزاج خشک گرم ہوتا ہے، اور جو جوان عورتیں ہوتی ہیں ان کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر جو بوڑھے مرد یا عورتیں ہوتی ہیں ان کا مزاج خشک تر ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ آپ کے پاس دکھانے کے لیے آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ دیکھیں حکیم صاحب کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، چلو ہم اپنا ہاتھ دکھا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو عمر کے لحاظ سے یہ چیزیں معلوم ہیں کہ اس عمر والے شخص کی نفس یہ ہونی چاہیے، اس کا یہ مزاج ہونا چاہیے، تو آپ اس کو دیکھیں گے، اور پتہ چلا کوئی جوان آدمی آیا ہے تو آپ نے دیکھا اور اس کی نفس جو تھی، اس کا مزاج جو تھا وہ کیا تھا؟ تر۔ اس کا مزاج خشک گرم تھا، اور واقعی میں خشک گرم ہی ہونا چاہیے۔ تو اب اس صورت میں آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک ہو۔ اسی طریقے پر اگر کوئی عورت ہے تو اس کا مزاج جو ہونا چاہیے وہ کیا؟ گرم خشک ہونا چاہیے، اور عورت کا گرم خشک مزاج ہی ہے تو اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ بیماری اس وقت میں ہوتی ہے جب کہ وہ اس حالت سے آگے پیچھے بڑھے گا، کسی دوسری حالت پر ٹھہر جائے۔ اگر اس عورت کا مزاج گرم تر ہو جائے یا خشک گرم ہو جائے اور اس حالت پہ ٹھہر جائے آ کر کے، یوں تو بدلتا رہتا ہے مزاج کیفیات کے اعتبار سے، موسموں کے اعتبار سے، لیکن ایک حالت پر جم جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اسے بیماری پیدا ہوگی۔ عورتوں کو مختلف بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں پیریڈ کے اعتبار سے، تو وہ اسی بنیاد پر ہوتی ہیں جبکہ ان کا مزاج دوسری تحریک میں پہنچ جاتا ہے۔ اور بوڑھے لوگ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا وہ گھٹنوں کا درد ہے، قبض کی شکایت ہے، دوسری اور بیماریاں ہیں، وہ صرف اس بنا پر ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اندر تری بڑھ جاتی ہے، تو تری کی وجہ سے انہیں پریشانی شروع ہو جاتی ہے، رطوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ خشکی بڑھ جائے تو رطوبات ختم ہو جاتی ہیں، تب پریشانی ہوتی ہے، اور حرارت ان کے اندر ہوتی نہیں ہے، حرارت ختم ہوتی ہے تو اس بنا پر ان کا ہاضمہ درست نہیں رہ پاتا ہے، کیونکہ ہاضمہ سست پڑ جاتا ہے۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پر وہ لوگ کیا رہتے ہیں؟ پریشان رہتے ہیں۔ اب میں ایک بات اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے 3 چیزیں ہیں، ایک ہے بلغم، ایک ہے سودا، ایک ہے صفرا۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ بلغم کا مرکز کیا ہے؟ بلغم جو پیدا ہوتا ہے اس کا پیدائش مرکز کیا ہے؟ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے زیادہ؟ تو اس کا بلغم کا پیدائش جو مرکز جو ہے وہ دماغ ہے۔ اسی طریقے پر سودا کا مرکز دل ہے، صفرا کا مرکز جگر ہے، جس کو ہم لوگ لیور بھی بولتے ہیں۔ تو اگر جو ہے کسی بندے کو بلغم ہو رہا ہے تو جہاں جہاں پر بھی دماغ کے اعصاب ہیں تو سارے کے سارے اعصاب کیا ہوں گے؟ بیمار ہوں گے۔
اسی طریقے پر اگر کسی بندے کے اندر سودا انتہائی زیادہ بڑا ہوا ہے تو اس کے عضلات متاثر ہوں گے، اور اگر کسی کے اندر صفرا زیادہ بڑا ہوا ہے، انتہا کو پہنچا ہوا ہے، تو اس کے غدد متاثر ہوں گے، کیونکہ یہ تینوں جو ہیں حیاتی مفرد اعضاء ہیں، اس لیے ان چیزوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو سنیں اور بار بار سنیں، کیونکہ جب آپ اس کو سمجھیں گے تو اس سے جو ہے بہت سارے دروازے آپ کے کھلیں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جن حضرات نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچایا کریں۔ ہم لوگ شیئر نہیں کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس آ گئی تو ہم نے اس کو دیکھ لیا، جی چاہا تو سبسکرائب کر دیا، ورنہ کوئی بات نہیں، اور دوسروں تک پہنچاتی نہیں، دوسروں تک بھی اس کو پہنچایا کریں، تاکہ جو ہے جس طریقے پر آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔